پی ڈی ایم موومنٹ یہ موومنٹ کا آغاز ہوا, اے پی سی کا اعلان اے پی سی میں اس کا اعلان ہوا اور کچھ ہی روز کے بعد شہباز شریف صاحب کو گرفتار کر لیا گیا. کیا خدشہ ہے آپ کو؟ شاہد خاقان صاحب پہلے ہی نیب کو چیلنج کر چکے ہیں کہ انہیں گرفتار کر کے دکھائے. آپ کو یہ خدشہ ہے کہ کچھ مزید گرفتاریاں بھی سامنے آ سکتی ہیں اور بڑے بڑے لیڈرز بھی گرفتار ہو سکتے ہیں؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں بات یہ ہے کہ جب بھی اس طرح کی کوئی ملک گیر تحریک چلتی ہے تو اس میں یہ گرفتاریاں ہونا یہ ایک معمول کی بات ہے. ماضی میں بھی بہت ساری تحریکیں چلی ہیں, اس میں مثلا پی این اے کی تحریک جو بڑی کامیاب تحریک تھی اس میں پہلے حلے میں ساری لیڈرشپ کو گرفتار کر لیا گیا تھا. اور یہ جب حکومتیں گھبرا جاتی ہیں تو پھر وہ 6 ہتھ کنڈوں کو پہ اتر آتی ہیں. تو یہ جو شہباز شریف کی گرفتاری ہے یا مزید بھی کوئی ہوتی ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ حکومتیں جو مضبوط ہوتی ہیں وہ کبھی یہ بڑی کمزور حرکت ہے لوگوں کو گرفتار کر کے ان کو پابند سلاسل کرنا, وہ تاکہ وہ آپ کے خلاف کچھ کر نہ سکیں. اگر آپ مضبوط ہیں تو آپ کے خلاف کوئی نہیں کچھ کر سکتا, لیکن اگر آپ انتہائی کمزور ہیں جو کہ ہیں, آپ مسلط شدہ ہیں, آپ سلیکٹڈ ہیں, تو ظاہر ہے آپ کے پاؤں جو ہے وہ زمین پہ تو ہیں ہی نہیں. تو ہم آپ سے اوچھے ہتھ کنڈے ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں, اور ایک اوچھا ہتھ کنڈا جو ہے وہ شہباز شریف کی گرفتاری کے صورت میں آیا. ویسے تو جب سے یہ حکومت آئی ہے, چونکہ یہ ایک کمزور اور مسلط شدہ حکومت ہے, امپائر کی انگلی پہ بیٹھ کے آئی ہے, تو اس سے کسی مطلب کہ بہتری کی توقع نہیں ہے. کام یہ سوائے اپوزیشن کے پیچھے پڑنے کے اور کوئی کام نہیں کر رہے. پاکستان کو کمزور کر رہے ہیں, پاکستان کو پولرائز کر رہے ہیں. پولرائز ملکوں میں معیشت کبھی ترقی نہیں کرتی, بلکہ کوئی بھی شعبہ جو ہے جہاں پہ حکومت اور اپوزیشن کے درمیان مستقل لڑائی ہو وہ مطلب کہ ترقی نہیں کرتے. تو میں یہی کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو اب تحریک چل رہی ہے پی ڈی ایم کی, اس کے اندر اس موجودہ حکومت سے ہمیں توقع کو اچھی نہیں ہے, اور یہ گرفتاریاں بھی کریں گے, اور جتنی تکلیف یہ ماضی میں بھی پہنچا رہے ہیں اور اب انہیں ایک بہانہ ہاتھ آ جائے گا تو یہ اور زیادہ پہنچائیں گے. اور اس کے لیے پی ڈی ایم اور اس کی لیڈرشپ تیار ہے اور اس کے کارکن بھی تیار ہے. صحیح. تو مشاہد صاحب, ظاہر ہے کہ آپ نے اب پہلا جلسہ کرنے کا آپ نے اعلان کیا ہے. اس وقت پی ڈی ایم نے کوئٹہ میں, نون لیگ نے متحرک کیے اپنے کارکنان, پنجاب میں لاہور میں جو آپ کا گڑھ ہے, پیپلز پارٹی سندھ میں اس وقت لوگوں کو اپنے کارکنان کو متحرک کر رہی ہے. تو پھر کوئٹہ سے عملی طور پر اس تحریک کا آغاز کیوں ہونے جا رہا ہے؟ پنجاب سے, لاہور سے یا سندھ سے کیوں نہیں؟ کوئٹہ جو ہے وہ وہاں پہ ایک بڑی پارٹی, اس لحاظ سے بلوچستان کے حوالے سے بڑی پارٹی جو بہت زیادہ صلاحیت رکھتی ہے کسی بھی قسم کی تحریک چلانے کی, وہ ہے اچکزئی صاحب کی پارٹی. اور نیشنل پارٹی نیپ میرا حال اس کا نام ہے. تو وہ ماضی میں بھی بڑے بڑے جلسے وہاں پہ کرتے رہے ہیں. تو ہمیں ہر شروع میں ظاہر ہے سٹارٹ میں جو پروونشل کیپٹل ہوتے ہیں وہاں پہ جلسے ہوتے ہیں, اور وہاں پہ جو صورتحال ہے اس حکومت کے حوالے سے وہ بھی کوئی اتنی اچھی نہیں ہے وہاں پہ. تو میرا خیال ہے کہ یہ ایک بہتر فیصلہ ہے کہ چھوٹے صوبوں سے شروع کر کے بڑے صوبوں کی طرف جایا جائے, بجائے اس کے کہ بڑے صوبوں سے شروع کر کے چھوٹے صوبوں کی طرف. صحیح. تو مشاہد صاحب, جب تک شہباز شریف صاحب کی گرفتاری اور یہ اے پی سی والا معاملہ نہیں آیا تھا, اس سے پہلے تک مریم نواز ایک طویل عرصے خاموش رہیں. اس کے بعد پھر وہ سیاست میں متحرک دکھائی دی ہیں. اب وہ میاں صاحب کے بیانیے کو آگے بڑھا رہی ہیں, بڑا ہی ایگریسو بیانیہ ہے. کیا لگ رہا ہے آپ کو اب آگے ایک بار پھر ان کی خاموشی کے امکانات تو نہیں ہیں, اس کے ریئیکشنز تو نہیں سامنے آ سکتے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ خاموش وہ پہلے بھی نہیں تھیں, لیکن وہ یہ سمجھنا چاہیے لوگوں کو کہ مریم نواز جو ہیں وہ پارٹی کی اس طرح سے میجر لیڈرشپ تو میاں نواز شریف صاحب کے پاس ہے. اور پھر بات یہ ہے کہ یہ لوگ بات ضرور کرتے ہیں لیکن ہر چیز کی ایک ٹائمنگ ہوتی ہے. مسلم لیگ نون کی اور خاص طور سے میاں نواز شریف صاحب کی یہ ہسٹری ہے کہ ان کی ہر کام کی ٹائمنگ بڑی اچھی ہوتی ہے. صحیح. تو مشاہد صاحب, ابھی تک چونکہ ظاہر ہے پی ڈی ایم کی قیادت کون کرے گا یہ ابھی تک طے نہیں ہو سکا. آج بھی ظاہر اجلاس ملتوی ہو, تو اب اگر مزید گرفتاریاں کچھ عمل میں آ جاتی ہیں تو پھر پی ڈی ایم کا مستقبل کیا ہوگا؟ کس طرح سے تحریک آگے بڑھے گی بغیر لیڈرز کے؟ کیا مستقبل ہے اس کا, کیا دیکھ رہے ہیں آپ؟
جی دیکھیں، بات یہ ہے کہ گرفتاریاں ہونا یا قربانیاں دینا ہم تو 2 سال سے دے رہے ہیں. پی ایم ایل این نے تو سب سے زیادہ قربانی دی ہے. دیگر پارٹی کے بھی لوگوں کو پکڑا گیا ہے. تو اب اور زیادہ اس کیا کریں گے؟ گرفتاریاں کریں گے، جیلوں میں ڈالیں گے، تو اس سے مسئلہ حل نہیں ہوتا ہے حکومت کا. نہ پاکستان کے عوام کے مسائل حل ہوتے ہیں، نہ ان کے معاشی مسائل حل ہوتے ہیں. بات یہ ہے کہ انہوں نے سب لوگوں کو جیلوں میں ڈال کے، تکلیفیں پہنچا کے، انتقامی کارروائیاں کر کے، نیب کو ہماری لیڈرشپ اور دیگر پارٹیوں کے خلاف استعمال کر کے حاصل وصول تو یہی ہوا نا کہ آٹے کی قیمت بڑھ گئی، چینی کی قیمت بڑھ گئی، پٹرول کی قیمت بڑھ گئی، معیشت جو ہے وہ بحیرہ عرب میں جو ہے وہ ڈوب چکی ہے، اور پاکستان سنبھلتا ہوا نظر نہیں آ رہا. جی ڈی پی مائنس میں چلی گئی. تو یہ تو حکومت کا سوچنے کا کام ہے صحیح. کہ لیکن انہیں نے مشاہد صاحب، کیا کھویا اور کیا پایا. آپ لوگ یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ حکومت گرائیں گے، وزیر اعظم سے استعفیٰ لیں گے. آج کے وزیر اعظم نے 6 سال پہلے آپ کی حکومت کے خلاف اسی طرح کی تحریک چلائی تھی. 126 دن دھرنا دیا تھا، 4 ماہ سے زائد کا دھرنا تھا. 1 سال پہلے مولانا صاحب ان کا استعفیٰ لینے نکلے، حکومت گرانے نکلے. وہ تحریک بھی ناکام ہوئی. تو یہ دھرنوں سے، تحریکوں سے تو استعفے آتے نہیں، پھر حکومت کو کیسے گھر بھیجیں گے؟ یہ اس بار کی تحریک پچھلے سال والی سے کس طرح مختلف ہوگی جب لاہے عمل اسی طرح کا ہے؟ آپ کا سب کچھ تو سیم ہے. دیکھیں، بات یہ ہے کہ جو لاسٹ یعنی کہ دھرنا ہوا تھا، لانگ مارچ ہوا تھا، اس کے وہ جمعیت علماء اسلام نے بنیادی طور پہ کیا تھا، لیکن اس میں پارٹلی دیگر پارٹیوں نے بھی حصہ لیا تھا، جس میں مسلم لیگ نون بھی شامل تھی. اور وہ اس وقت کوئی ایسا پلیٹ فارم بھی نہیں بنا تھا. مولانا فضل الرحمان صاحب نے اس کو خود اناؤنس کیا تھا، اور اس کے بعد وہ سمجھ یہ رہے تھے اور ٹھیک سمجھ رہے تھے کہ دیگر پارٹیاں شامل ہوں گی، لیکن اگر وہ تمام پارٹیاں اکٹھا ہو کے کوئی فیصلہ کرتی تو شاید صورتحال اس کے برعکس ہوتی. لیکن جو بھی ہوتا ہے وہ مطلب کہ اپنے وقت میں اس کے بھی بڑے فائدے ہوئے ہیں ان کے مارچ کے، اور اس مارچ کے نتیجے میں جو میٹنگز ہوئی ہیں، جس کی کارروائی اب منظر عام پہ آ رہی ہے، اس سے بھی پاکستان کے عوام کو بہت کچھ پتہ لگ گیا ہوگا کہ اس ملک میں کس طریقے سے یعنی کہ جمہوریت کے خلاف سازشیں ہوتی ہیں. اور تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب جو ہے پاکستان کی مین پارٹی اپوزیشن کی بالکل وہ متفق اور متحد ہے کہ یہ حکومت جو ہے اب اس کے جانے کا ٹائم آ گیا ہے. پہلے انہوں نے اس پہ فیصلہ کیا ہے، پلان کیا ہے، پروگرام بنایا ہے، مرحلہ وار پروگرام بنایا ہے کہ پہلے مرحلے پہ کیا ہوگا، دوسرے مرحلے پہ کیا ہوگا، اور آخر میں کیا ہوگا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت میں اور آج میں زمین آسمان کا فرق ہے. اس کو بھی ہم ناکام نہیں کہتے، لیکن یہ مکمل طور پہ کامیاب انشاءاللہ ضرور ہوگا. اور جب تک یہ حکومت جو ہے اس کو بھیج نہیں دیا جاتا وہیں پہ جہاں سے یہ آئی ہے، اس وقت تک چلیں، جو یہ ہے لوگ چین اس طرح سے آپ نے کہا کہ یہ پچھلے سال سے مختلف ہے کہ اس وقت صرف مولانا صاحب تھے. تو اب میاں صاحب چونکہ باہر ہیں، باہر سے ہی وہ تقریر کر رہے ہیں، لندن سے بیٹھ کر وہ یہاں کارکنان کو کہہ رہے ہیں، عوام کو کہہ رہے ہیں کہ وہ سڑکوں پر نکلیں. تو مشاہد صاحب، میاں صاحب خود کب واپس آئیں گے اور اس تحریک کو عملی طور پر لیڈ کریں گے؟ یہاں کب دکھائی دیں گے وہ؟ دیکھیں، نواز شریف جو ہیں اس وقت اس ملک میں واپس آ گئے تھے جب انہیں 1000% پتہ تھا کہ وہ اپنی بیٹی کے ساتھ جیل میں جائیں گے، اور اپنی وائف کو جو 47 سال سے ان کی رفاقت تھی ان کو بستر مرگ پہ تڑپتا ہوا چھوڑ کے آئے تھے. تو ایسے شخص کے بارے میں یہ کوشچن ہی نہیں کرنا چاہیے کہ وہ نہیں آئیں گے. انہیں اس ملک سے محبت ہے، اور بہت زیادہ محبت ہے، اور وہ اس لیے ہے کہ ایک تو وہ پاکستانی ہیں تو صحیح، وہ دیسی بھی ہیں، لیکن انہوں نے اس ملک کو بنانے میں، اس ملک کو سنوارنے میں سب سے اہم ترین کردار ادا کیا ہے. تو اس ملک پہ سب سے زیادہ محبت تو انہیں اس سرزمین سے ہے. تو اسی سرزمین کی جو ہے وہ طرف ہی ان کا رخ ہے. انہیں کوئی لندن میں اپنی صحت کے حوالے سے ہیں، اور اگر کووڈ نہ آتا تو شاید اب تک وہ اپنا علاج کرا کے واپس بھی آ چکے ہوتے. تو مشاہد صاحب، اب مولانا فضل الرحمان تو اب براہ راست حکومت کو دھمکیاں دے رہے ہیں. ایک بیان ان کا سامنے آیا ہے جو آپ کی بھی نظر سے گزرا ہوگا. وہ کہہ رہے ہیں کہ سیدھے ہو جاؤ، نہیں تو تمہارا بھی وہی حال کر دیں گے جو امریکہ کا افغانستان میں ہوا.
تو یہ اس طرح کا بیانیہ، اس طرح کے بیانات، اس طرح کی دھمکیاں، کیا یہ بھی پی ڈی ایم کے ایجنڈے میں شامل ہیں یہ تمام بات؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ بیانات یہ سوال کا جواب ہوتا ہے. جب مطلب کہ آپ ان کے خلاف انتقامی کارروائی کرنے کی کوشش کریں گے، ان کے اندر ریئیکشن پیدا کریں گے، نیب کو استعمال کریں گے ایک ایسے آدمی کے خلاف کہ یا تو آپ کہہ تو ہر ایک کو کرپٹ رہے ہیں. آپ 2 سال پہلے یہ کام کرتے ہیں نا. اب جب انہوں نے تحریک چلانے کی بات کی ہے تو آپ اس طرح کی بات کر رہے ہیں، تو پھر مطلب کہ آپ اس طرح کے بیانوں کے لیے بھی آپ کو تیار رہنا چاہیے. تو مجاہد صاحب، ظاہر ہے حکومت نے بھی ایک کمیٹی، وزیر اعظم نے خود ایک کمیٹی بنائی ہے کہ وہ نظر رکھے آپ لوگوں کی سرگرمیوں پر. اب اگر کہیں کوئی مذاکرات کی فضا پیدا ہوتی ہے، کوئی ایسی صورتحال بنتی ہے، پی ڈی ایم سے مذاکرات کرنے کا اگر کہا جاتا ہے، تو پھر آپ لوگوں کا بنیادی مطالبہ کیا ہوگا حکومتی کمیٹی کے سامنے؟ ہمارا بنیادی مطالبہ صرف یہ ہوگا کہ چونکہ ہم یہ سمجھتے ہیں اور پوری پاکستانی قوم جو ہے اس بات پہ یقین رکھتی ہے کہ پچھلا جو الیکشن ہے 2018 کا وہ ریگڈ الیکشن تھا، اس میں پی ٹی آئی کو مینڈیٹ نہیں ملا. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کسی بھی پارٹی سمیت پی ٹی آئی کے جس کے پاس بھی مینڈیٹ ہو وہ جینون ہونا چاہیے. اور اگر جینون مینڈیٹ کے لیے ہمیں ایک فریش الیکشن، ایک ایسا الیکشن جو بالکل ٹرانسپیرنٹ ہو، جس میں کسی قسم کی کوئی مداخلت نہ ہو، جس میں کوئی اینگولر بات نہ ہو، جس میں کسی کو مسلط کرنے کی بات نہ ہو، تو وہ ہی اس تمام مسائل جو آج پیدا ہو گئے ہیں، ملک بحرانوں کا شکار ہے، اس بحران سے 2 طریقوں سے نکلا جا سکتا ہے. ایک طریقہ یہ ہے کہ کوئی ایسا ادارہ ہو، عدالتیں ہوں، سپریم کورٹ ہو، دیگر اسٹیبلشمنٹ کی ہوں، وہ آ کے کوئی صلح صفائی کرائیں اور کوئی نئے کانٹریکٹ کی بات کریں، لیکن اس طرح کا کوئی ادارہ بھی نہیں بچا ہے. تو جب کوئی ادارہ بھی نہ بچے تو پھر ایک ہی طریقہ رہ جاتا ہے کہ عوام جو ہے ان سے پوچھا جائے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے، اور عوام جو ہے وہ اس سے پوچھنے کا طریقہ الیکشن ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو بھی صورتحال ہے پاکستان جس نازک دور سے گزر رہا ہے، اس دور سے یعنی کہ اس میں سے نکلنے کا طریقہ صرف ایک ہی ہے، اور وہ ہے فریش الیکشن، ٹرانسپیرنٹ الیکشن، شفاف الیکشن. اور جس کو مینڈیٹ ملے وہ پھر چیزوں کو ٹھیک کرے، وہ اس ملک کو آگے لے کے چلے. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے. ٹھیک ہے، بہت شکریہ. مشاہد اللہ خان صاحب نون لیگ کے سینئر رہنما ہمارے ساتھ موجود تھے اور گفتگو کر رہے تھے اب اے پی سی کی آگے